بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ محترم خواتین و حضرات، موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ہر فرد کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو ان لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص مجرب قرآنی عمل بتانے لگا ہوں۔ صرف ایک سورت مبارکہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو پیسوں کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی اور وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک بھائی نے میسج کیا ہے کہ میری تنخواہ بہت کم ہے، میری اتنی تنخواہ ہے جس سے میرے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، ان کے کھانے کی خواہش، ان کے پہننے کی خواہش، ان کے باہر آنے جانے کی خواہش، گھر میں ایسی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں ان کو نہیں خرید کر دے سکتا۔ تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میری گھر کی کم از کم، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میرے پاس اتنا ہو جس سے میں اپنے گھر کے بچوں کی، اپنی بیوی کی وہ ضروریات جو روزمرہ زندگی کی ہیں وہ پوری کر سکوں، ان کو اچھا کھلا سکوں، اچھا پہنا سکوں، اور گھر میں جو خاص ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ میں ان کو خرید کر دے سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنے میرے پاس پیسے ہوں۔ تو کوئی مجھے وظیفہ بھی بتا دیں اور کوئی میرے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری جو تنگی ہے، جو تنگ دستی ہے وہ دور فرما دے۔ تو محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہم اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہمارے جتنے بھائی بہن بھی تنگ دست ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، نوکری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانی دور فرما دے، ان کی تنگ دستی دور فرما دے، آمین۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے ہیں، کومنٹ کیے ہیں، رزق کی تنگی کا کہا ہے، کاروبار کے نہ چلنے کا کہا ہے، پیسوں کی کمی کا کہا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ تو عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کی پیسوں کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے، وافر مقدار میں ان کو پیسہ ملا جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کریں کہ ہر فجر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل پیسوں کے بند دروازے خود ہی اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ معاشی تنگی سے نجات کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ معاشی تنگی ہے مجھے، معاشی تنگی سے نجات کے لیے سورہ مزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے بھی 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی ایسے مسئلے میں مبتلا ہیں، تو 101 مرتبہ آپ سورہ مزمل پڑھیں اور انشاءاللہ عز و جل دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اگر ہمارے کسی بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، والدین اگر پریشان ہیں، تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھیں۔ 3 تسبیح سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ کسی اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، جائے نماز بچھا کے قبلہ رخ بیٹھ کے 3 تسبیح سورہ مزمل کی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ سورہ مزمل کسی بھی چیز پر
پر پڑھ کر دم کر کے اسے کھلا دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر ہماری کسی بہن کا شوہر وہ اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ صرف 7 مرتبہ سورہ مزمل کسی بھی چیز پر دم کر کے وہ چیز ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ نافرمانی ختم کر دے گا، وہ گالم گلوچ، غصہ، مار پیٹ چھوڑ دے گا۔ اگر جسم درد کرتا ہو اور کسی بھی کام کرنے میں جی نہ لگتا ہو تو بھی 7 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل جسم کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور کام کرنے میں دل بھی لگے گا۔ بچہ اگر نافرمان ہو اس کے لیے چاہیے کہ 3 بار سورہ مزمل کسی بھی چیز پر دم کر کے اس بچے کو کھلا دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے کسی بھائی بہن کا آنکھوں کا مسئلہ ہے، نظر کی کمزوری ہے، آنکھ میں درد ہے، یا آنکھ کا کسی بھی قسم کا اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہے، کسی بھی مرض میں، آنکھ کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، تو اس کی اگر بینائی کمزور ہو رہی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، یا کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے، جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت، اپنے اسم مبارک کی بدولت سے شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آنکھوں کی جملہ تکالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی آپ کی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بندہ بچا رہتا ہے۔ اس سورہ مبارک کو بکثرت باوضو حالت میں پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنی خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ مزمل کے فضائل بتائے ہیں، سورہ مزمل کے وظائف بتائے ہیں۔ آنکھ کی بیماری کے لیے، تنگ دستی کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر بیوی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور اگر آپ کو خاص طور پر رزق کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، تو سورہ مزمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام تکالیف، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ اگر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کا جو مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعا میں آپ کا نام، آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی کو شامل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جس دعا میں 40 بندے مل کر آمین بول دیں وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب بھی دعا کے لیے کہا جائے تو آپ بھی دل سے آمین کہہ دیا کریں، کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں، کیا پتہ آپ کا آمین کہنا، آپ کا آمین لکھنا کسی کی پریشانی کو دور فرما دے۔ محترم سامعین کرام، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے دوست احباب کو بھی لازمی اس کی دعوت دیں۔ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔